پرندہ یا ہوائی جہاز؟ گیدڑ۔ جی ہاں، ولچر۔ گدھ کی اتنی تیز ناک، ماحول کو صاف رکھنے والا پرندہ، اسے کہتے ہیں گیدڑ۔ بظاہر بدصورت نظر آنے والا پرندہ ماحول کو صفائی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گدھ مردہ جانور کھا کر فضا کو آلودگی تعفن سے محفوظ رکھتا ہے۔ گدھ بنیادی طور پر ایک بے ضرر پرندہ ہے اور صرف چھیڑے جانے پر ہی حملہ کرتا ہے۔ پروں کے پھیلاؤ، اونچی پرواز اور سونگھنے کی تیز حس گدھ کی بنیادی خوبیاں ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ گدھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جسے ولچر بھی کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، جنگل کا بادشاہ شیر ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پرندوں کا بادشاہ کون ہے؟ جی ہاں، وہ ہے ایگل۔ لیکن اب ہم جاننا چاہتے ہیں گدھ کے بارے میں۔ گدھ ایک گوشت کھانے والا پرندہ ہے اور یہ زیادہ تر مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ گدھ کا خاندان، جس میں عقاب، چیل، شکرا اور شاہین کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس خاندان کو اسیپٹیرا بھی کہتے ہیں۔ یہ پرندہ براعظم آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے سوا دنیا کے تمام براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ گدھ کے معدے میں بہت طاقتور تیزاب ہوتا ہے۔ یہ گلے سڑے گوشت کے نقصان دہ اثرات کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ گدھ کی جسمانی خوبیاں۔ گدھ ایک سخت جان پرندہ ہے۔ قد اس کا 2 سے 4 فٹ تک ہوتا ہے۔ وزن 2 کلوگرام سے 10 کلوگرام تک ہوتا ہے۔ اس کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے۔ اس کی رفتار 48 کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب ہوتی ہے۔ اس کا رنگ سیاہ، سفید اور بھورا ہوتا ہے۔ اس کے پر بڑے، پھیلے ہوئے اور بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے بال، سر اور گردن پر بال نہیں ہوتے۔ اس کی چونچ گول، مڑی ہوئی، تیز اور مضبوط ہوتی ہے۔ گدھ کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور یہ بہت بلندی سے اپنا شکار یا مرا ہوا جانور دیکھ لیتا ہے۔ اس کے کان اور ناک بہت حساس ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو گدھ کہتے ہیں۔ گدھ کا اونچا اور مضبوط گھونسلہ۔ گدھ انسانی آبادی سے دور رہنے والا پرندہ ہے۔ یہ اپنے رہنے کے لیے ایسی جگہ پسند کرتا ہے جہاں گلی سڑی اشیاء موجود ہوں۔ گدھ اپنا گھونسلہ بلند درختوں، چٹانوں یا ویران عمارتوں کی چھت پر بناتا ہے۔ پیالہ نما یہ گھونسلہ مضبوط شاخوں سے بنا ہوتا ہے۔ اس کی چند اقسام بڑے درختوں کی کھو میں بھی رہ لیتی ہیں۔ گدھ کے انڈے اور بچے۔ گدھ کی زیادہ تر اقسام سردیوں کے آغاز میں ایک انڈا دیتی ہے۔ اس انڈے کو نر اور مادہ باری باری سیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ تقریباً 2 ماہ بعد ان سے بچہ نکلتا ہے۔ نر اور مادہ 3 ماہ تک اس بچے کی حفاظت کرتے ہیں۔ خاص طور پر گرمیوں میں ماں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے پر اس کے اوپر پھیلا دیتی ہے۔ 3 ماہ بعد یہ بچہ اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اپنی پہلی اڑان سے پہلے یہ بچہ اپنے پر زور سے ہلاتا ہے تاکہ یہ مضبوط ہو سکیں۔
گدھ کی سانپ جیسی پھنکار۔ گدھ ان پرندوں میں شامل ہے جو بہت کم آواز نکالتے ہیں۔ ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے یا چھیڑے جانے پر یہ سانپ کی طرح پھنکارتے ہیں۔ گدھ کے دشمن۔ گدھ کو بڑا بے ضرر ہونے کے باعث کوئی جانور یا پرندہ شکار نہیں کرتا، تاہم کبھی کبھار الو یا عقاب موقع ملنے پر اس کے بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور خوب مزے سے کھاتے ہیں۔ گدھ کی بنیادی اقسام دو ہیں، جس میں پرانی دنیا کے گدھ، اولڈ ورلڈ ورچر۔ یہ گدھ ایشیا، یورپ اور افریقہ میں ملتے ہیں۔ ان کی مزید 16 اقسام ہیں۔ نئی دنیا کے گدھ، نیو ورلڈ ولچر۔ یہ گدھ براعظم شمالی جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی مزید 7 اقسام ہیں۔ گریفن گدھ۔ گریفن گدھ زیادہ تر یورپ اور ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 3 سے 4 فٹ تک ہوتی ہے اور پروں کا پھیلاؤ تقریباً 8 سے 9 فٹ تک ہوتا ہے۔ گریفن گدھ کا وزن 6 سے 10 کلوگرام تک ہوتا ہے۔ اس کا سر سفید ہوتا ہے، پر کافی چوڑے ہوتے ہیں۔ پیلے رنگ کی چونچ اور دم بھی بہت چھوٹے پر ہوتے ہیں۔ یہ پتھریلی چٹانوں کے درمیان گھر بنا کر رہتے ہیں۔ انڈین گدھ۔ انڈین گدھ بھی پرانی دنیا کا گدھ ہے۔ یہ گدھ بھی گریفن گدھ ہی کی طرح کا ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ملتے ہیں۔ لمبی چونچ والے اس گدھ پر نہایت چوڑے ہوتے ہیں، جنہیں یہ 6 سے 8 فٹ تک پھیلا کر اڑ سکتے ہیں۔ اس گدھ کی لمبائی تقریباً 3 فٹ اور وزن تقریباً 5 سے 7 کلوگرام تک ہوتا ہے۔ انڈین گدھ عموماً اونچی چٹانوں اور ویران عمارتوں کی چھتوں پر گھونسلہ بنا کر رہتے ہیں۔ ہمالیائی گدھ۔ یہ گدھ یورپی گریفن گدھ سے کافی ملتا جلتا ہے، مگر جسامت میں اس سے کہیں زیادہ بڑا اور وزنی ہوتا ہے۔ اس گدھ کا وزن 6 کلوگرام سے 13 کلوگرام تک ہوتا ہے اور یہ اپنے پروں کو 8 سے 10 فٹ تک کھول کر اڑ سکتا ہے۔ ہمالیائی گدھ کے سر پر سفید یا پیلے رنگ کے پر ہوتے ہیں اور ٹانگیں بھی پروں میں چھپی ہوتی ہیں۔ ہمالیہ کے پہاڑوں کے علاوہ یہ گدھ سلسلہ کوہ، پامیر، قازقستان اور چین کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ سرخ گدھ۔ جی ہاں، سرخ گدھ بھارت اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ایشیا کے جنوب مشرقی علاقوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کا قد تقریباً 2.5 سے 3 فٹ، وزن 4 سے 6 کلوگرام تک ہوتا ہے۔ یہ اپنے پروں کو 6 سے 8 فٹ تک پھیلا سکتا ہے۔ اس کا سر گہرے لال یا نارنجی رنگ کا ہوتا ہے۔ نئی دنیا کے گدھ۔ جی ہاں، جس میں کالا گدھ، بادشاہ گدھ اور ترکی کا گدھ ہے۔ سب سے پہلے کالا گدھ۔ یہ گدھ امریکہ کے مختلف ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جسم باقی گدھوں کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ اپنے پروں کو 4 سے 5 فٹ تک پھیلا سکتا ہے۔ اس کی نظر نہایت تیز ہوتی ہے۔ یہ دوسرے گدھوں کا پیچھا کر کے بھی خوراک کی تلاش جاری رکھتا ہے۔ اگر اسے کچھ کھانے کو نہ ملے تو یہ جانوروں کے ننھے بچوں کو مار کر کھا جاتا ہے اور پرندوں کے انڈے بھی پی جاتا ہے۔ بادشاہ گدھ۔ یہ گدھ امریکہ کے جنوبی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پروں کا رنگ سیاہ اور سفید ہوتا ہے۔ اس گدھ کی چونچ لال رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر پیلے رنگ کی کلگی ہوتی ہے۔ بادشاہ گدھ اپنے پروں کو 4 سے 6 فٹ تک پھیلا کر اڑتا ہے۔ نئی دنیا کے گدھوں میں بادشاہ گدھ کی کھوپڑی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کی چونچ بھی سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ترکی کا گدھ۔ اس گدھ کو ترکی کا شکرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گدھ کینیڈا کے جنوبی اور امریکہ کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ گدھ بھی مردہ جانوروں کے گوشت پر گزارا کرتا ہے۔
خوراک کی تلاش کے لیے اپنی تیز نظر اور سونگھنے کی حس بخوبی استعمال کرتا ہے۔ یہ فضا میں زیادہ تر نیچے اڑتا ہے تاکہ کھیتوں میں مرے ہوئے جانوروں کو ڈھونڈ سکے اور ان کو کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گدھ کے سر اور گردن پر اور بال کیوں نہیں ہوتے؟ آپ اپنے استاد سے پوچھیں کہ اس سلسلے میں مطالعہ بھی کریں۔ چلیں تھوڑا سا ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ گدھ کا خون کیونکہ بہت گاڑھا اور گرم ہوتا ہے، اڑتے وقت اس کے خون میں بہت حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ حرارت سر اور گردن کی جلد سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کا خون مزید گاڑھا ہو کر اسے ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے گدھ کے سر اور گردن پر اور بال نہیں ہوتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روپل گدھ سب سے اونچا اڑنے والا پرندہ ہے؟ اس کو 37,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے بھی دیکھا گیا ہے، اسی لیے اسے روپل گدھ کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گدھ انڈین کونڈور ہے۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ 11 فٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹا گدھ ٹوپی دار گدھ ہوڈڈ ولچر ہے۔ یہ جسامت میں عام کوے جتنا ہوتا ہے۔ پرواز کے دوران بھی اپنے آپ کو ہلکا بنانے کے لیے گدھ اکثر کہہ کر دیتا ہے۔ گدھ کی ٹانگیں اور پاؤں خاصے کمزور ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چیز اٹھا کر نہیں جا سکتا۔ یہ اپنے بچوں کے لیے گوشت چونچ میں بھر کر لے جاتا ہے اور پھر ان کو کھلاتا ہے۔ گدھ گرم ہوا کی مدد سے اونچا اڑتا ہے۔ گدھ ایک وقت میں اپنے وزن کا 10% تک کھا جاتا ہے۔ افریقہ کے کئی ممالک میں گدھ بڑی تعداد میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو ان کا شکار ہے، دوسری وہ زہر ہے جو کسان فصلوں پر چھڑکتے ہیں۔ جب گدھ اس زہر سے مرے ہوئے جانوروں کو کھاتے ہیں تو یہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو گدھ کی کئی اقسام ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی زہر استعمال نہ کریں جن سے جانوروں کا ضیاع ہو سکے۔ گدھ عقاب، چیل، شکرا اور شاہین کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس خاندان کو ایسیپٹرائڈائی بھی کہتے ہیں۔ یہ پرندہ براعظم آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے سوا دنیا کے بر اعظموں میں پایا جاتا ہے۔ گدھ کے معدے میں بھی بہت طاقتور تیزاب ہوتا ہے۔ یہ گلے سڑے گوشت کے نقصان دہ اثرات کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ گدھ کی زیادہ تر اقسام سردیوں کے آغاز میں ایک انڈا دیتی ہیں۔ اس انڈے کو نر اور مادہ باری باری سیتے ہیں۔ ان کا بچہ 2 ماہ بعد نکل آتا ہے۔ دونوں ہی اپنے بچے کی بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ بچہ 3 ماہ کے بعد اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ گدھ کو بڑا اور بے ضرر ہونے کے باعث کوئی جانور یا پرندہ اس کا شکار نہیں کرتا، تاہم کبھی کبھار الو یا عقاب موقع ملنے پر اس کے بچے کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ گدھ انسانی آبادی سے دور رہنے والا پرندہ ہے۔ یہ اپنے رہنے کے لیے ایسی جگہ پسند کرتا ہے جہاں گلی سڑی اشیاء موجود ہوں۔ گدھ اپنا گھونسلہ بلند درختوں، چٹانوں یا ویران عمارتوں کی چھت پر بناتا ہے۔ پیالہ نما یہ گھونسلہ مضبوط شاخوں سے بنا ہوتا ہے۔ اس کی چند اقسام بڑے درختوں کی کھو میں بھی رہ لیتی ہیں۔ گدھ ان پرندوں میں شامل ہے جو بہت کم آواز نکالتے ہیں۔ ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے چھیڑے جانے پر یہ سانپ کی طرح پھنکارتے ہیں۔ بظاہر بدصورت نظر آنے والا پرندہ ماحول کی صفائی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گدھ مردہ جانور کھا کر فضا کو آلودگی اور تعفن سے محفوظ رکھتا ہے۔ گدھ بنیادی طور پر ایک بے ضرر پرندہ ہے اور صرف چھیڑے جانے پر ہی حملہ کرتا ہے۔ پروں کے پھیلاؤ، اونچی پرواز اور سونگھنے کی تیز حس گدھ کو بنیادی خوبیوں سے محروم نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، یہ ہے گدھ ولچر۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا
ہا میں عناصر ہو. جی ہاں، گیند، ولچر، پرندہ یا ہوائی جہاز. ماحول کو صاف رکھنے والا پرندہ. ولچر کی اتنی تیز ناک.